راجپال کی ناپاک جسارت کے چرچے دور دور تک پھیل چکے تھے اور شمع رسالت کے ایک پروانے نے افغانستان میں ملعون راجپال کی شائع کردہ گستاخانہ کتاب کا تذکرہ سنا تو اس کا بھی خون کھولنے لگا۔ کابل کے اس غیور پٹھان کا نام عبدالعزیز تھا۔ وہ لاہور میں بغرض کاروبار آیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جب وہ لاہور سے واپس کابل گیا تو وہاں بھی اس کے ہم وطن پے در پہ ہونے والے دل آزار واقعات سے سخت رنجیدہ تھے۔ ہاں، وہاں کا ایک اخبار تھا، اس کا نام تھا امان افغان۔ بڑی جرت کے ساتھ اس اخبار نے آریہ سماج اور انگریزی حکومت پر کڑی تنقید بھی کی اور وہ کرتا بھی تھا۔ اب جب عبدالعزیز اپنے وطن سے لوٹ کر آیا تو وہ بالکل نیا انسان تھا۔ وہ کاروبار کے بجائے اپنے شکار کی تلاش میں سیدھا لاہور پہنچا۔ وہاں چند روز تو وہ حالات کا جائزہ لیتا رہا اور پھر 9 اکتوبر 1927 کو وہ مسلسل تلاش کے بعد انارکلی کی جانب سے مہاشا راجپال کی دکان پر پہنچا۔ وہاں پر دو ہندو آپس میں دین اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر بحث کر رہے تھے، جس سے دین اسلام کی توہین کا پہلو نکلتا تھا۔ عبدالعزیز نے انہیں ایسی بحث کرنے سے منع کیا تو وہ مزید مشتعل ہو گئے۔ اتفاق سے راجپال تو دکان پر موجود نہیں تھا۔ عارضی دیکھ بھال کے لیے اس کا دوست تھا سوامی سیتانند اس کی دکان کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ عبدالعزیز یہ سمجھا کہ وہ جو شاطی میں رسول ہے، جس کا نام آج کل ہر ایک کی زبان پر ہے، وہ یہی ہے۔ عبدالعزیز نے نہایت تیزی کے ساتھ چاقو نکال کر اس پر حملہ کر دیا، جس سے سیتانند جو تھا وہ شدید زخمی ہو گیا اور دیگر دونوں جو آدمی تھے، نانک چند اور چوٹی لال، ان کو معمولی سے زخم آئے۔ اس واقعے پر بہت سے ہندو دکاندار جمع ہو چکے تھے۔ انہوں نے غازی عبدالعزیز کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا، جبکہ وہ مسلسل چلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، میں نے موذی راجپال کا خاتمہ کر دیا، میں نے موذی راجپال کا خاتمہ کر دیا۔ اس واقعے سے لاہور میں سنسنی پھیل گئی۔ حکومت کو بھی سخت خطرہ محسوس ہونے لگا۔ بہت سختی کے حفاظتی اقدامات کے ساتھ ساتھ جج جو تھے وہ دلیپ سنگھ کو بھی کوٹھی بھری سخت پہرے میں رکھ دیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی عاشق رسول جج صاحب کو ہی نہ مار ڈالے۔ تھانے میں عبدالعزیز نے اپنے بیان میں کہا کہ میں افغانستان کے علاقے غزنی کا رہنے والا ہوں۔ میرے باپ کا نام عبداللہ ہے۔ 5-6 سال سے بغرض تجارت ہندوستان آتا رہتا ہوں۔ اجمیر، احمد آباد اور سندھ میں رہا ہوں۔ وہاں سے لاہور آیا اور لنڈا بازار کی سرائے میں ٹھہرا۔ کبھی مسجد شاہ محمد غوث میں بھی سو جاتا ہوں۔ مجھے اس بات کا شدید دکھ ہے کہ میں اصل خبیث کو قتل نہ کر سکا، جبکہ میرے نزدیک سگے زرد بھی برادر شغال ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہندوؤں میں ذرا برابر بھی عقل یا رواداری ہوتی تو وہ خود ہی راجپال کو سزا دیتے، کیونکہ ہم مسلمانوں نے ہندوؤں کے مذہب کی ہمیشہ حفاظت کی، اور کیا مجال کہ ہمارے عہد میں انہیں معمولی سی ٹھیس بھی لگی ہو۔ میرا یہ کارنامہ قابل ستائش ہے، مگر فرنگی جو ہیں وہ تو ہمیشہ سے انصاف کے فرنگی اور انصاف دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ بعد میں غازی عبدالعزیز نے ملاقاتیوں کے ایک گروہ سے فرمایا کہ میرے والد کو میرے کارنامے پر فخر ہے، اور غازی عبدالعزیز کا مقدمہ 11 اکتوبر 1927 کو مسٹر اوگلو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہوا۔ 12 اکتوبر 1927 کو سرسری سماعت کے بعد عدالت نے اسے 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی۔ یہ ہے وہ دوغلی پالیسی جو فرنگیوں نے اپنا رکھی تھی، یعنی جو اصل گنہگار ہیں ان کو تحفظ دیتے ہیں، اور جو دل آزاری کرتے ہیں انہیں تحفظ دیتے ہیں، اور جو اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں کہ اس بات کو ختم کیا جائے، ان کو سزائیں دیتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے پہلے بھی خدا بخش کو سزا دی تھی۔ اب اسی طرح انہوں نے عبدالعزیز کو سزا دی اور اسے 14 سال کی قید بامشقت سنا دی۔